خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا ڈاکٹر صاحب جب ظاہر وصال کا وقت قریب تھا تو حضرت اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت آپ کی بارگاہ میں آئے تو قدم بوسی کرنے کے بعد آپ نے مانگا بھی کیا کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، یہ جو فقراء میں تو فقیر ہوں، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے مجھے لگا دیجئے، بس وہ ایک زندگی وہ کہتے ہیں کوئی پل ہوتا ہے عطا کا، وہ پل عطا کا تھا، فیصلہ تو تھا قدرت کی طرف سے لیکن وہ عطا کا پل تھا۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے ساتھ ساتھ کہ حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ سجادگی اختیار کرتے ہی آپ نے فقر اختیار کر لیا، یعنی وہ جو زندگی کی لیوشنس تھی، وہ جو آسائشیں تھیں، وہ جو پروٹوکول تھا، یعنی وہ جو آپ بڑی ایک خوبصورت اور حسین زندگی گزارتے تھے، وہ ساری تبدیل ہوئی، وہ بتائیے۔ پھر آپ نے ہندوستان کا سفر شروع کیا، اس کے مقاصد کیا تھا یہ بھی بتائیں، سفر حج کے بارے میں ضرور بتائیں، اور اسی میں ایک واقعہ جو کتب مدار والا واقعہ ہے کہ اس کی زیارت کرنی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی میں اسی جملے سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ جب آخری وقت حضور پیر پٹھان کی بارگاہ میں آپ حاضر تھے تو حضرت نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، تو جو آپ نے شعر پڑھا جس کا آپ نے ترجمہ کیا اور اشارہ کیا ہے، آپ نے عرض کیا بابو من از تو ہے چیز دیگر نمی خواہم پس ہمیں می خواہم کے نالین فقیران تورا، کہ بابو میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگتا، صرف اتنا مانگتا ہوں یہ عطا فرما دیجئے کہ آپ کے در پہ آنے والے فقیروں کے نالین میں سیدھے کرتا رہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولیاء کے در پہ آنے والے فقیروں کے نالین بھی عطا سے سیدھے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہو، توفیق ہو۔ اور یہ میں نے دیکھا ہے اور خود بھی سنا ہے کہ آج بھی جو صوفیاء چشت ہیں وہ اپنی دعاؤں میں اپنی نسل کے لیے یہی دعائیں کرتے ہیں کہ یہ ہمارے در پہ آنے والے جو لوگ ہیں ہماری نسلوں کو ان کے نالین سیدھے کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ فیضان حضرت سے جاری ہوا، پھر اللہ رب العزت نے آپ کو وہ فیضان عطا فرمایا، اور جس کی طرف حضرت نے اشارہ کیا اس موقع پہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اپنی روح اس میں پھونک دی ہے۔ اور پھر جب پیر پٹھان کے بعد آپ مسند نشین ہوئے تو لوگ فرق نہیں کر سکتے تھے پیر پٹھان تشریف فرما ہے یا حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی تشریف فرما ہے۔ حضرت شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ جو بڑا ریکارڈ اس حوالے سے ایسا ہی ہے۔ اور جو سجادگی کی کیفیت ہے کہ وہ حضور پیر پٹھان کے ختم کل پہ تیسرے روز یہ سجادگی کی جو مسند پہ آپ کو بٹھایا گیا، سب سے پہلے وہ منظر یہ تھا کہ آپ کے سر انور پہ وہی کلہ رکھا گیا جو حضور پیر پٹھان کا تھا، وہی پیرہن وہ جبہ پہنایا گیا جو حضور پیر پٹھان کا تھا، اور پھر اس وقت وہاں موجود تھے کون؟ حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی کے سجادہ نشین حضرت نظام الدین دہلوی، وہ آگے بڑھے، انہوں نے سبز دستار آپ کے سر انور پہ باندھی، اور حضور خواجہ نور محمد مہاروی کی ٹوپی بھی آپ کے سر انور پہ رکھی گئی ہے۔ یہ سارے فیضان ایک جگہ پہ جمع فرما دیے گئے۔ پھر وہاں خادمان موجود تھے اجمیر شریف کے، انہوں نے حضور خواجہ اجمیر کی بارگاہ سے جو دستار لائی وہ باندھی، حضور قطب الدین بختیار کاکی کی دستار کو باندھا گیا، اور حضور محبوب الہی کے دستار کو باندھا گیا۔ ایسی سجادگی مجھے نہیں پتا چشم فلک نے کبھی اور بھی دیکھی ہے یا نہیں دیکھی کہ اتنے سارے لوگوں کی جو مسند پہ بیٹھنے والے کو یہ اعزاز میرے رب نے عطا فرما دیا ہے۔ پھر وہی کیفیت پیدا ہوئی جو فقر اختیاری کی کیفیت ہے اور جو میرے رسول کی وراثت سے آگے منتقل ہوئی ہے۔ پہلے اتنے اعلیٰ پوشاک پہنتے تھے، قیمتی گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، پھر ساری زندگی جب مسند نشین ہو گئے، اور وہ کتنا عرصہ تھا، کوئی 2 سال کوئی 4 سال 52 سال اب مسند نشین رہے، اور نیلا تہ بند باندھتے تھے اور صرف وہ کلہ اور پیرہن ہوتا تھا۔ اور اسی دوران کسی نے سوال کیا، جو آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا، کسی نے سوال کیا حضرت یہ آپ جو نیلا تہ بند باندھتے ہیں کیا یہ آپ کے سلسلے کی پہچان ہے؟ آپ نے فرمایا سلسلے کی پہچان تو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنا ہے، یہ پہچان نہیں ہے۔ تو یہ فقر آپ نے اختیار فرمایا۔ ہندوستان کا سفر کیوں کیا؟ جی پھر آپ ہندوستان کی طرف چلے، اور اولیاء اور وہ جو میں یہ جملہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں جو قبلہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ سلسلہ چشتیہ میں تونسا شریف کا وہی کردار ہے جو ہندوستان میں اجمیر شریف کا تھا اور پاکستان میں تونسا شریف کا ہے۔ آج یہاں جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں اور خانقاہیں ہیں اور مسند نشین ہیں، سب کو فیضان جو ہے وہ تونسا شریف سے حاصل ہوا ہے۔ اور پھر اگر ہم ہندوستان میں دیکھیں تو وہ اجمیر شریف سے یہ سلسلہ چلا، آپ حضرت وہاں پہنچے، پہلے تونسا شریف سے آپ روانہ ہوئے، اور پھر آپ چشتیاں شریف پہنچے، پھر وہاں آگے آپ اپنے
آستانہ عالیہ پہ مرشد خانے پہ پہنچے مہار شریف میں، اور وہاں جو سجادہ نشین تو اس وقت حضرت مولانا فخر الدین مہاروی، ان کو ساتھ لیا، آپ کے نالین اٹھائے، پھر آپ ناگور شریف پہنچے اور وہاں حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری کے ساتھ حاضری دی، پھر آپ آگے اجمیر شریف پہنچے، عرس شریف کی تقریبات کا آغاز ہو چکا تھا، آپ نے وہاں 10 دن قیام فرمایا اور پھر آپ نے حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی، پھر جب اجمیر سے آپ چلے تو آپ آگے جے پور پہنچے اور وہاں حضرت مولانا ضیاء الدین کے پاس جا کر ٹھہرے، جو حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی کے خلیفہ مجاز تھے، ان کے پاس جا کر آپ نے قیام فرمایا، پھر آپ دہلی پہنچائے اور پھر دہلی میں پہنچ کے آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں حاضری دی، اور پھر وہاں دہلی کے قیام کے دوران وہ واقعہ پیش آیا کہ بہادر شاہ ظفر آپ کی زیارت پر پہنچا، لیکن یہ سلسلہ چشت میں یہ بھی شان موجود رہی ہے کہ استغنا دنیا داروں سے ہمیشہ، آپ دوسرے دروازے سے نکل گئے، پھر خادموں نے عرض کیا حضرت وہ تو صرف زیارت کے لیے آیا ہے، آپ پھر دوبارہ تشریف لائے، آپ نے شفقت فرمائی، پھر آپ نے حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری دی، اور وہ حاضریاں پیش کرنے کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے۔ جب آپ واپس آتے ہیں پھر 1299 ہجری میں آپ نے سفر حج کا ارادہ فرمایا، جس کو مرآت العاشقین میں حضرت شاہ شمس الدین سیالوی نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ آپ حج کے لیے رخصت ہوئے اور پھر پہلے آپ اجمیر میں پہنچے ہیں، پھر بمبے میں پہنچے ہیں، پھر اپنے اکابر کی بارگاہ میں وہاں حاضری دیا جا کے آپ نے 80 لوگ ساتھ لیے ہیں، اور اتنا عرصہ 1270 ہجری میں آپ نے سفر ہندوستان کیا، 1299 میں حج کیا، 29 سال انتظار کیا کہ اتنا زیادہ راہ اکٹھا ہو سکے کہ میں اللہ کے مہمانوں کی خدمت بھی کر یہ سکوں۔ تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کیا حج کے پیسوں کے معاملے میں، سفر کے معاملے میں، اور بری اور بحری دونوں راستے تھے۔ زیادہ راہ کے انتظار میں آپ نے 30 سال صرف کیے ہیں، اور پھر آپ جب وہاں سے بحری جہاز کے ذریعے مکہ پہنچے، 1 مہینہ 17 دن قیام کیا، پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے، وہاں 2 ماہ قیام کیا۔